حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عادات و اخلاق کے تعلق سے بیان چل رہا تھا۔ یہ حضور علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے کبھی کسی شخص کو نہیں مارا، نہ ہی بیویوں میں سے کسی کو اور نہ ہی خادم اور غلاموں میں سے کسی کو، مگر یہ کہ کوئی اللہ کی مقرر کردہ حدوں کو پھلانگتا تو اس سے ضرور انتقام لیتے ہیں۔ تو یہ حضور علیہ السلام کا اخلاق کریمانہ ہے کہ سرکار علیہ السلام نے کبھی کسی کو مارا نہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ اکثر آدمی کو جب زیادہ غصہ آ جاتا ہے تو بڑا بڑا اخلاق مند آدمی جو ہے وہ آپا کھو دیتا ہے۔ باپ اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتا ہے، لیکن اکثر دیکھنے میں ملتا ہے کہ باپ بھی اولاد کو مارتا ہے، اس کی غلطیوں پر، اس کی حرکتوں پر، شیطانیوں پر۔ لیکن حضور علیہ السلام نے کبھی کسی کو نہیں مارا۔ عام طور پر ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ کسی سے کوئی کہا سنی ہو گئی، کوئی مزاج کے خلاف کوئی بات ہو گئی، غصہ آیا، ہاتھ اٹھا دیا، مارنے لگے۔ ایسے ہی یہاں پر جو مثال دے کے بیان کیا گیا کہ نہ کبھی حضور نے کسی بیوی پر ہاتھ اٹھایا، کسی بیوی کو بھی نہیں مارا، اور نہ ہی کبھی کسی خادم اور غلام نوکر کو کبھی مارا۔ یہ بیان کرنے میں تو شاید بڑی چھوٹی سی بات لگتی ہے کہ کبھی کسی کو نہیں مارا، لیکن زندگی میں اپنی یہ عمل بنانا بڑا مشکل ہے، کیونکہ پوری زندگی میں بڑی اونچ نیچ آتی رہتی ہے، اس میں عملی طور پر عملی میدان میں اتر کے دکھانا یہ بہت مشکل کام ہے۔ بیویوں سے گھر کے اندر اکثر کچھ نہ کچھ لوگوں میں کہا سنی ہو جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو ہاتھ بھی اٹھا دیتے ہیں، مارتے بھی ہیں۔ ایسے ہی نوکر چاکروں پہ تو اکثر لوگ غصہ اتار دیتے ہیں، ڈانٹنا، ڈپٹنا، مارنا۔ تو یہ عملی زندگی میں ایک مشکل کام ہے کہ آدمی کتنا ہی غصے میں ہو اور پھر کچھ نہ کہے، یہ ایک بہت مشکل کام ہے۔ حضور علیہ السلام کا یہ اخلاق کریمانہ اتنا بلند اخلاق حضور علیہ السلام کا رہا کہ آپ نے اپنی حیات طیبہ میں کبھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، کسی کو نہیں مارا۔ اب یہ امت کے لیے ایک بہترین سبق ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام کی ازواج پاک سے، وہ بھی ہماری مائیں ہیں لیکن فطری طور پر انسان ہے، تو کچھ نہ کچھ اونچ نیچ ان میں بھی ہوئی ہوگی، لیکن کبھی حضور علیہ السلام نے اس طرح غضب نہیں فرمایا کہ کبھی کسی امہات المومنین میں سے کسی پر جو ہے وہ ہاتھ اٹھایا ہو۔ تو جب حضور علیہ السلام نے اپنی ازواج پاک پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا تو ایک امتی کے لیے بھی یہ سبق ہے کہ کسی بھی کنڈیشن میں آدمی کو اپنے اوپر کنٹرول رکھنا چاہیے اور بیوی کے ساتھ مار پیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگوں کی عادت بن جاتی ہے کہ وہ
باہر کا غصہ گھر میں اتارتے ہیں، بیویوں کو مارنا پیٹنا، ذرا ذرا سی بات میں لڑائی جھگڑے فساد مار پیٹ۔ کچھ لوگ تو جہالت ان کے ذہنوں میں ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ بیوی تو پاؤں کی جوتی ہے، پاؤں کی جوتی ہے، تو یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اتنا پاکیزہ رشتہ جس کا قرآن میں اللہ نے ذکر کیا، جس کا احادیث میں ذکر کیا، تمام انبیاء علیہ السلام نے جس رشتے کو نبھایا، تمام صحابہ و اولیاء نے جس رشتے کو نبھایا، اب کوئی شخص اگر یہ کہے کہ یہ پاؤں کی جوتی ہے تو یہ اس رشتے کی اہانت اور توہین ہے۔ وہ اللہ کے بنائے ہوئے اتنے پاکیزہ رشتے کی اہانت کرتا ہے۔ تو یہ گندگی ذہن سے بالکل نکال دینا چاہیے۔ ایک مسلمان کو یہ کبھی بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ بیوی کی کوئی عزت، کوئی وقت، کوئی عظمت ہے ہی نہیں۔ یہ اللہ کی منشا ہے کہ اس نے عورت کو محکوم بنایا، مرد کو حاکم بنایا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس بیوی کی اہانت کی جائے، اس کی توہین کی جائے، بات بات میں اس سے جھگڑا کیا جائے، اسے مارا جائے۔ یہ بہت گندی حرکتیں ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ گھر میں برا اثر ہوتا ہے، اولاد پر برا اثر پڑتا ہے، اپنی زندگی برباد ہوتی ہے۔ آدمی باہر کی ہزار ٹینشنیں جھیل سکتا ہے، لیکن اگر اپنے گھر میں اس نے بوال کھڑا کیا تو پھر وہ سکون سے رہ ہی نہیں سکتا۔ زیادہ تر لوگ خودکشی جو کرتے ہیں وہ گھریلو ٹینشنوں کی وجہ سے کرتے ہیں۔ زیادہ تر خودکشی کرنے والے وہی لوگ ہیں جو گھریلو ٹینشنوں کی وجہ سے بہت زیادہ ڈپریشن میں آ جاتے ہیں، اور پھر وہ اس طرح کی حرکتیں کرنے لگتے ہیں۔ عورت ناقص العقل ہے، اس میں فطری طور پر عقل کی کمی ہے۔ اگر کوئی ایسا قصہ ہو بھی جائے تو اسے پیار محبت سے اخلاق کے ساتھ نبھانا اور اس مسئلے کو نپٹانا چاہیے۔ اس میں مار پیٹ، گالی گلوچ، اس کے میکے والوں کو گالیاں بکنا، ظاہر بات ہے کہ بھائی آپ یہ سمجھیے کہ آپ اور ہم، اللہ نے ہمیں آپ کو بیٹیاں دی ہیں، اس بات کا آپ تجربہ کیجئے کہ بیٹوں سے زیادہ ماں باپ سے محبت بیٹیاں کرتی ہیں۔ وہ جو ہماری بیٹی ہے وہ ہم سے بے انتہا محبت کرتی ہے، تو دوسرے کی بیٹی بھی تو اپنے باپ سے، اپنے مائکے والوں سے محبت کرتی ہوگی۔ وہ جو ہماری بیوی ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، تو جب ہماری بیٹی ہم سے محبت کرتی ہے تو وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی تو اپنے ماں باپ سے محبت کرتی ہے، اس کے بھی تو میکے والے اس کے مائکے والے ہی ہے، کوئی باہر کے گھورے سے اٹھ کے تو نہیں آتا۔ اگر اس کے سامنے اس کے مائکے والوں کی برائی کی جائے، ان کو برا کہا جائے، ان پر طعن و تشنیع کی جائے، تو وہ کیسے برداشت کریں گے؟ بیٹیوں کو تو زیادہ محبت ہوتی ہے، تو اس لیے ان کو اور زیادہ برا لگے گا۔ اب جب اس کی دل آزاری ہوگی، اسے طعنے دیے جائیں گے، اس کے مائکے والوں کو برا کہا جائے گا، تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے دل میں اگر آپ کے گھر والوں کی تھوڑی بہت محبت کچھ باقی، ہمدردی کچھ باقی تھی بھی، تو اب وہ بھی نہیں رہے گی۔ تو اس لیے اس بات کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے کہ عورت اگر محکوم ہے تو اس کو کمزور سمجھ کر اس پر زیادتی کرنا، اس کو مارنا پیٹنا، گالی گلوچ کرنا، اس کے مائکے والوں کو برا بھلا کہنا، ان کو طعنے دینا، یہ حرکتیں، یہ مسلمانوں کی حرکتیں نہیں ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام تو یہ ہے کہ اپنے اہل خانہ، اپنی ازواج سے اس طرح پیش آؤ کہ ان کے دلوں میں محبتیں بڑھتی چلی جائیں، ان کے ساتھ کبھی زیادتی نہ کی جائے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کا اخلاق کریمانہ کہ آپ نے کبھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، کسی خادم پر، کسی غلام پر بھی کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ تو ہمیں حضور علیہ السلام کی زندگی کے ہر پارٹ سے یہ سبق حاصل کرنا چاہیے۔ صرف یہ نہیں کہ ہم نے پڑھ لیا، سن لیا، کرنا وہ ہے جو ہمارے دل میں ہے، جو ہماری طبیعت چاہتی ہے، جو ہم سے شیطان کراتا ہے، وہ نہیں کرنا ہم نے۔
ہمیں حضور علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنا ہے، وہی ہمارے لیے دنیا میں بھی کامیابی کا ذریعہ ہے اور وہی ہمارے لیے آخرت کی کامیابی کا بھی ذریعہ ہے۔ اب جیسے نوکروں کے ساتھ، اچھا ہوتا دونوں طرف سے ہے، ایک طرف کی بات نہیں ہونا چاہیے، بیوی کا شوہر خیال رکھے، شوہر کا بیوی خیال رکھے۔ بعض عورت بھی بڑی نالائق ہوتی ہے، اپنے میکے والے تو کیا کہنے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے جنت سے آ رہے ہیں، سمجھے، اور شوہر کے میکے والے ان کو زہر دینے تیار، ایسی عورت، ایک وقت کا کھانا بھاری، ان کا آنا بھاری، اپنے ماں باپ تو کیا کہنے، کما رہا ہے شوہر اور بیوی کا بس چلے تو وہ اپنے مائکے والوں کو شوہر کی کمائی پہ پال لے۔ یہ استھتیاں بھی ہیں کہ اگر عورت کا بس چلے تو اپنے مائکے والے اپنی سسرال میں بلا کر رکھ لے اور اپنے ہی آدمی کے کمائی پر اپنے مائکے والوں کو پال لے، ایسی عورتیں بھی ہیں۔ اور اگر شوہر کے مائکے والے ہیں تو وہ بڑے بھاری لگتے ہیں۔ تو دونوں طرف سے جو ہے نا وہ بیلنس بننا چاہیے۔ بیویوں کو چاہیے کہ وہ شوہر کے گھر والوں کو اپنے گھر والے سمجھیں، اپنے مائکے والوں کی طرح سمجھے، اور شوہر کو چاہیے کہ وہ بیویوں کے مائکے والوں کو اپنا گھر والا سمجھے۔ تو جب اس طرح کی محبتیں، اس طرح کے برتاوے ہوں گے تو گھروں میں جو ہے وہ سکون ہوگا، اطمینان ہوگا، اختلاف سے بچیں گے، جھگڑے اور فساد سے بچیں گے، محبتیں قائم ہوں گی۔ جو مزہ محبتوں میں ہے وہ عداوتوں اور دشمنیوں میں نہیں ہے۔ بات پہ ناراض ہو جانا، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اپنے لوگوں کو چھوڑ دینا، منہ پھلا لینا، پیچھے برائیاں کرنا، یہ بے وقوفوں کا کام ہے جن کے پاس عقل نہیں ہے۔ اپنائیت یہ ہے کہ اگر ہم میں کوئی اختلاف ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم غیر سے نہیں ناراض ہوئے، اگر اپنے سے ناراض ہوئے تو وہ ناراضی کا کیا معنی ہے؟ اپنا ہے تو اس سے بات کی جائے، اگر اسے کوئی غلط فہمی ہے تو اس کی غلط فہمی دور کی جائے، اگر ہم میں کوئی کمی ہے تو ہمیں اس کے بتانے پر اپنی کمی کا احساس ہونا چاہیے۔ ناراض ہو جانا، پھول کے بیٹھ جانا، غصہ دکھانا، یہ سب چیزیں جو ہے یہ اچھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ لوگوں کو معاف کر دینے والے، غصہ کو پی جانے والے اللہ نیکوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ نیک لوگ ہیں جو غصہ کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کی خامیوں پر، غلطیوں پر غصہ کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ شیخی دکھانا، ناراض ہو جانا، یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ نیکی نہیں ہے۔ نیکی یہ ہے کہ اگر کسی سے خطا ہو گئی، خطا تو انسان سے ہی ہوتی ہے، خطا تو انسان سے ہی ہوتی ہے۔ آپ سوچئے کہ ہم اور آپ سب انسان ہیں، مسلمان ہیں، ہم صبح سے لے کے شام تک کتنے گناہ کرتے ہیں، پوری زندگی میں ہمارے کتنے لاکھوں کروڑوں گناہ ہوتے ہیں، لیکن آپ سوچئے کہ ہمارا رب کتنا کریم ہے کہ بندہ اگر گناہ کے بعد اپنے رب سے معافی مانگ لے اور اسے یہ احساس ہو جائے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اب وہ اپنے رب سے ایک بار یہ کہہ دے کہ میرے مولا میں خطا کار ہوں، مجھے معاف فرما دے، تو رحیم ہے، اللہ اسے معاف فرما دیتا۔ حدیث میں ہے کہ اگر بندہ 1000 برس گناہ کر کے بھی اگر اس نے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ایسا کر دے گا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، تو اللہ وہ سارے گناہ جو ہے معاف فرما دیتا ہے۔ تو ہم اس کریم رب کے بندے ہیں، اس کی عبادت کرنے والے ہیں، اس کو خدا مانتے ہیں جو 1000 برس کی غلطیوں، خامیوں، کوتاہیوں، گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ تو ہم کیسے اتنے مغرور ہو سکتے ہیں، متکبر ہو سکتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی لوگوں کی غلطیوں پر ہم اڑ جائیں اور ان کو معاف نہ کریں؟ کریم رب کے چاہنے اور ماننے والے، اس کے عبادت گزار بندوں کی شان یہ ہونا چاہیے کہ جب ہمارا رب اتنا کریم ہے تو ہمیں اس کی صفت کریمی پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر کسی سے خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے، چوک ہو جائے، کوئی گستاخی ہو جائے تو ہمیں اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ یہی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، یہی ہمارے نبی کا کردار اور اخلاق ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنی ذات سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی،
نہ کبھی کسی کو مارا، نہ کبھی کسی سے کوئی غلط بات کہی، نہ کسی کی دل آزاری کی۔ تو گھروں کے ماحول کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر جنت بن جائے تو اختلافات کو ختم کرنا پڑے، محبت مروت کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، تب گھر جنت بنیں گے، پھر سکون ملے گا۔ باہر کی 1000 ٹینشنیں آدمی کو ہوں، لیکن گھر کے اندر اگر سکون ہے تو کم سے کم چین کی نیند سو تو سکے گا۔ تو حضور علیہ السلام کے کردار سے، آپ کے اخلاق سے امت کو چاہیے کہ سبق حاصل کرے۔ صرف پڑھ لینے یا سن لینے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ عمل کرنے سے ہی زندگی بنے گی۔